بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج ایک بہت اہم فیصلہ آیا جس کے یقیناً پاکستان کی سیاست پر بھی اثرات ہوں گے۔ ممکن ہے کہ بالکل مستقبل قریب میں اس فیصلے کے اثرات نظر آ جائیں۔ ایک بحث کو جنم دیا ہے اس فیصلے نے، اس پر ہم بات کریں گے جو مختلف سوالات اس فیصلے کے نتیجے میں جنم لے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب اتنی کیا جلدی تھی یہ فیصلہ سنانے میں، تھوڑا دنوں بعد سنا دیتے تو پھر یہ نہ ہوتا، کیا پتہ اس فیصلے کو استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ کا فائدہ ہو جائے۔ تو سامنے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب جلدی 2 سال سے التوا میں پڑا ہوا تھا، کہاں 2022 کہاں 2024، فیصلہ تب کا آ گیا تھا، نظر ثانی ابھی ہو رہی ہے، تو جلدی کون سی، اب اور کتنی دیر کر دی، اور بہت ساری بات ہے۔ دوسرا بھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کل ڈی چوک پہ 4 اکتوبر کو احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے۔ خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا ہے کہ آپ نے ضرور پہنچنا ہے، اور پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں اعلیٰ سطح کی کہ یہ نہ کیا جائے۔ ابھی اسلام آباد میں انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونا ہے، مملکت کے سربراہان نے آنا ہے، ملیشیا کے سربراہ آئے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے نہ کریں۔ وہ بات کہاں تک پہنچی، کل جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوا تو کیا ہوگا نہیں ہوا تو کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ کیس تھا آرٹیکل 63A کا۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہم آپ کی خدمت میں کل پورا عرض کر چکے ہیں۔ آئین پاکستان کی ایک شق ہے کہ جس کے تحت اگر کوئی ممبر فلور کراس کرتا ہے، اپنی پارٹی کی پالیسی کے برخلاف ووٹ دیتا ہے، تو وہ ممبر اپنی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا آج سے تقریباً 2 سال پہلے کہ نہیں صاحب، وہ اپنی نشست سے تو ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جب اس وقت یہ فیصلہ آیا، اس فیصلے کا فوری طور پر ایک سیاسی اثر ہوا، جس طرح آج ایک فیصلہ آیا ہے، اور عجب نہیں کہ اس فیصلے کا فوری طور پر ایک سیاسی اثر ہو جائے۔ اس وقت ایک فیصلہ آیا تھا جس کا ایک سیاسی اثر ہو گیا تھا۔ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے کچھ اراکین کی ہیلپ سے، اور جب یہ فیصلہ آ گیا تو پھر وہ ہیلپ واپس ہو گئی۔ جب ہیلپ واپس ہو گئی تو ایوان میں بیلنس لوز کر دیا، انہوں نے نمبر مس کر دیے، حمزہ شہباز صاحب نے، حکومت گر گئی، پھر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ تو اس وقت بھی اس فیصلے کا ایک سیاسی اثر تھا، آج بھی اس فیصلے کا ایک سیاسی اثر ہو سکتا ہے۔ آج کی سماعت کا مختصر خلاصہ، اور پھر ہم متعلقہ مہمانوں سے بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی اس میں نمائندگی جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے آج پھر کہا اس بینچ کی تو تشکیل ہی درست نہیں ہے، اس لیے ہم عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس کے انہوں نے اپنے دلائل وہ کیوں جو ہے وہ اس بینچ کی تشکیل سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب بولے، علی ظفر صاحب آپ بلا جواز قسم کی استدعا کر رہے ہیں، آپ ایک سینئر وکیل ہیں، آپ بار کے سابق صدر ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ علی ظفر صاحب کو کل ملنے کی اجازت دی گئی چیف جسٹس صاحب کے حکم پر، عمران خان صاحب سے، ان کی ہدایت لے کر آج آئے تھے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بات یہ کہ حکومت کچھ ترامیم لانا چاہتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو قاضی فیصل صاحب نے کہا آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کل ہیڈ لائن لگے۔ علی ظفر صاحب کہتے ہیں گویا لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید گویا طنزیہ انداز میں کہا ہوگا شاید، کہ ہیڈ لائن تو آج بھی ہے، اور آج کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے قبل ضروری ہے۔ 25 اکتوبر کو قاضی صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، تو گویا یہ علی ظفر صاحب نے یہ کہا، جس پہ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہمیں اس بات کا نہیں معلوم۔ اس کے بعد بانی تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر صاحب نے سماعت کا بائیکاٹ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے علی ظفر صاحب کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ آج سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، بلکہ بہت سے لوگ، علی ظفر صاحب پہ اس بات پہ تنقید کرتے نظر آئے کہ آپ عدالتی معاون بھی کیوں بنے، جب ہمارے لیڈر نے کہہ دیا تھا کہ بائیکاٹ ہے تو بائیکاٹ ہی کر دینا چاہیے تھا، آپ کو عدالتی معاون بھی نہیں بننا چاہیے تھا۔ بہرحال علی ظفر صاحب نے کہا سر حکومت آپ کے لیے آئینی ترامیم، آپ کے لیے جوڈیشل پیکج لا رہی ہے، اگر آپ نے یہ فیصلہ دیا جو کہ بعد میں دیا تو یہ ہارس ٹریڈنگ کی اجازت ہوگی۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا علی ظفر صاحب اب آپ حدود پار کر رہے ہیں، ہم آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں، یہ بہت بڑا بیان ہے، ہم آپ کو ایسی بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک اور جج صاحب جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، اور اس کا پس منظر یہ ابھی جو آپ کو اگلا بیان بتا رہے ہیں وہ یہی کہ فیصلہ یہ آیا تھا کہ اگر کسی شخص نے ووٹ دیا تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن سزا کے طور پہ سیٹ چلی بھی جائے گی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ایک بندہ صرف سوچتا رہے کہ میں فلاں فلاں کو قتل کر دوں گا مگر کرے نہ تو کیا سزا ہوگی؟ کیا میں سرخ اشارہ محض توڑنے کا سوچوں تو کیا میرا چالان ہوگا؟ جسٹس جمال صاحب نے کہا ووٹ کرنے کا حق تو رکن پارلیمنٹ کا ہے، یہ حق سیاسی جماعت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی ظفر صاحب نے کہا ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے یا نہ دینے کی ہدایت پارلیمانی پارٹی دیتی ہے، ہدایت پر عمل نہ کرنے پر پارٹی سربراہ نااہلی کا ریفرنس بھیج سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا اس حساب سے تو پارٹی کے خلاف ووٹ دینا خود کو شملہ ہو جائے گا، کوئی ووٹ نہیں دے گا پارٹی کے خلاف، ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا، نشست بھی چلی جائے گی۔ علی ظفر صاحب نے کہا
اوریجنل فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ سر اس فیصلے میں لکھا تھا کہ جو آرٹیکل 63A کا فیصلے میں لکھا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ تو ایک کینسر ہے. اس پر فائزہ صاحب نے کہا یہ الفاظ فیصلے میں غلط استعمال کیے گئے. جج صرف یہ طے کر سکتا ہے کہ کوئی چیز آئینی اور قانونی ہے یا نہیں. یہ کوئی میڈیکل آفیسر نہیں ہے جج کہ وہ بتائے کہ کینسر کیا ہے اور کینسر کیا نہیں ہے. جسٹس نعیم صاحب نے کہا پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ووٹ نہ گنے جانے کے حوالے سے قانون سازی کیوں نہ کی. یعنی اگر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ یہ اتنا برا قانون ہے تو اپنے دور میں اس قانون کو آئین کو بدل دیا ہوتا. جسٹس نعیم صاحب نے کہا تحریک عدم اعتماد آنے والی تھی, اس وقت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا گیا اور عدالت کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. جسٹس نعیم صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ترمیم آپ پارلیمان کے ذریعے نہیں کر پائے وہ ججز کے ذریعے کروا دی. کیا یہ تشریح آئین کو دوبارہ لکھنا ہی نظر ثانی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور بالآخر یہ فیصلہ آج آ گیا اور اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہمارے سامنے. ہم بس کوئکلی آگے بڑھتے ہیں اور دو بڑے متعلق افراد ہمارے ساتھ ہیں. اس فیصلے میں ظاہر ہے نظر ثانی کی اپیل ہوئی تھی اور اس کا آج فیصلہ آیا ہے. یہ نظر ثانی دیگر کے ساتھ جو دائر کیا یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف کورس بہت ہی متعلقہ ادارہ ہے اور اس نے یہ دائر کیا تھا اور سپریم کورٹ بار کی جانب سے اس کیس کو پھر عدالت میں بھی لڑا. جناب شہزاد شوکت صاحب نے, چونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. شہباز کھوسہ صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان کے. شہباز صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شہزاد صاحب پہلے سر یہ بتا دیجئے, کل ایک معزز لائر نے عابد زبیری صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ صاحب یہ تو اس وجہ سے بھی سپریم کورٹ کو ایک کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ٹائم باؤنڈ تھا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اوریجنل فیصلے کے 3 ہفتے یا 1 مہینہ جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر گئی ہی نہیں تھی. ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ہی آپ نے نظر ثانی دینی ہوتی ہے. سپریم کورٹ بار واز لیٹ تو اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے تو آپ اگر اس کا کوئی جواب دے دیں تو پھر ہم ذرا اصل بات کی طرف آئیں. جی ایسے ہے کہ یہ جو لمیٹیشن ہے نظر ثانی درخواست دینے کی جی قانون میں وہ 30 ڈیز ہے, 3 ہفتے نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ یہ پٹیشن جو تھی یہ غالباً 3 دن اس پہ زیادہ تھے. صحیح ہے. یعنی 33rd ڈے پہ شاید یہ فائل ہوئی تھی. ہاں لیکن اس کی تو جو اس کے ساتھ ایک درخواست تھی کہ ہمارے جو یہ ڈیلے ہے اس کو کنڈون کیا جائے, اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ دراصل ڈیٹیلڈ ججمنٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ فیصلے کی جو تفصیل ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ نظر ثانی کی درخواست دی جانی چاہیے یا نہیں. اب اس کیس میں ایک آج جو بات آج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے جسٹس منیب اختر کا وہ غالباً 14 اکتوبر کو اس کو سپلائی کیا گیا ٹو دی آفس آف دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے 2 جو فیصلے تھے اختلافی جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب کا, وہ غالباً اس سے بہت پہلے وہ بھیج دیے گئے تھے دفتر کو کہ یہ ہمارے اختلافی فیصلے. اور ظاہر ہے کہ جو میجورٹی ججمنٹ کی تفصیل اگر سامنے آ جاتی تو وہ نظر ثانی داخل کرنے میں تعاون اس میں ممد و معاون. تو آپ اس کا انتظار کر رہے تھے, اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگا اور آپ نے اس میں پھر استدعا بھی کی. آبویسلی اس میں تھوڑا زیادہ لگا. وہ سپریم کورٹ بار نے اس کی باقاعدہ توجیہ پیش کی اور وہ توجیہ قبول کر لی گئی اور ہمارا جو ڈیلے میں ان فائلنگ وہ اس کو معافی عطا فرما دی گئی. اچھا, اور سر اس بارے میں جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ جناب جو اس فیصلے کے ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی گویا ہارس ٹریڈنگ کو تو مطلب آفیشلی الاؤ کر دیا کہ آپ بے شک کسی پارٹی کا ووٹ لے کر آئیں لیکن اس پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیجئے, آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا پھر اثر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں, لیکن یہ تو ایک ان ایتھیکل چیز, ایک ہارس ٹریڈنگ, اس کو سپریم کورٹ نے لیگلائز کر دیا. کسی کو اگر اپنی پارٹی کے فیصلے سے اتنا ہی اعتراض ہے تو جس پارٹی کے نام پہ منتخب ہو کر آیا ہے ایوان میں اس پارٹی کو چھوڑ دے, دوبارہ اپنی عوام کے پاس جائے, نیا مینڈیٹ لے لے, پھر دے اپنی مرضی کا ووٹ. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ چلیے یہ بڑا اس کی تفصیلی جواب چاہیے, بڑا سوال آپ کا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو. دیکھیے ایسے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین بنانا, اس میں ترمیم کرنا, تحریف کرنا, اس میں ایجاد کرنا, یہ تمام تر اختیارات صرف اور صرف پارلیمان کے ہیں. صحیح ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے تشریح کرنے کا. صحیح ہے. اور یہ یعنی
مسلسل سپریم کورٹ اور پاکستان یہ کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس آئین کا کوما فل سٹاپ ہٹانے کا بھی اختیار قانون میں نہیں ہے. ہم خود آئین کی پیداوار ہے, عدالتیں خود آئین کی پیداوار ہے, ان کے پاس آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور جو یہ میجورٹی ججمنٹ میں 2 فاضل جج صاحبان بیٹھے تھے, انہوں نے 5 ممبر بینچ میں بیٹھ کے 2021 میں ایک اور فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیزاسٹرس ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم آئین کی کسی شق کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. اب یہاں یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا. اب دوسرا ایسپیکٹ دیکھیے, آئین ساز ادارے نے 63A کو جس شکل میں بنایا وہ یہ تھا کہ آپ 4 چیزوں پر, یعنی ووٹ آف کانفیڈنس, منی بل وغیرہ پر, اگر آپ پارلیمنٹری پارٹی کے اختیارات سے کے ہدایت سے تجاوز کرو گے یا ایبسٹین کرو گے ووٹ دینے کو ان کی ہدایت کے برعکس, تو آپ ڈی سیٹ ہو جاؤ گے. ایک پروسیس دیا ہوا تھا. صحیح ہے. اس آئین ساز ادارے نے قطعی طور پر اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کی کوئی شک جو ہے وہ آئین میں ڈالی جائے. ٹھیک. اب یہ بات, یہ وزڈم آف دی پارلیمنٹ ہے. نوٹڈ. اور سپریم کورٹ could explain that it could not sort of rewrite the constitution. Sir, if you allow me کہ میں بالکل یہی پوائنٹ لے کر جاؤں. نوٹڈ. آپ کے دونوں پوائنٹ آ گئے. شہباز صاحب, جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور جب لیگل مائنڈز یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ کیا وہ ایک اعتبار سے کیا زیادتی نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک ہوتا ہے پاپولر نیریٹو, ایک ہوتا ہے بڑا کہ جناب وہ دیکھو جی NOC دے دیا سپریم کورٹ نے کہ لگاؤ لوٹ سے لے. وہ گزارش یہ ہو سکتا ہے اس فیصلے کا ایک سیاسی اثر بھی ہو. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے؟ اور کیا آئین میں یہ نہیں لکھا تھا, مطلب کہ بھائی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, لیکن ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو, کوئی آئین میں کہیں ایسا کہیں کچھ نہیں لکھا تھا. تو سپریم کورٹ کو تو آئین کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے نا. دیکھیں میرے صدر بیٹھے ہوئے آپ کے پاس, میں ان کی اوپینین کو چیلنج تو نہیں کروں گا مگر اپنی معصومانہ اوپینین ضرور دوں گا. یہ منطق آپ نے دیکھنی ہے قانون کے پیچھے. یہ 63A جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں تھا ہی نہیں 1997 سے پہلے. 63 میں ڈسکوالیفیکیشنز تھیں جو ممبر پارلیمان کی ہو سکتی ہیں, مثلاً وہ دماغی طور پہ ساؤنڈ نہیں رہا, انسالوینٹ ہو گیا, اس نے پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دی, XYZ. 63A انسرٹ کیا گیا جب نواز شریف صاحب نے 14ویں ترمیم لائے, اور 14ویں ترمیم کا پس منظر یہ ہے, وہ آپ نے اصغر خان کیس وغیرہ سارا سنا ہوا ہے کہ کیسے پیسے دے کر ایک جماعت کے ووٹ توڑ کر پیپلز پارٹی کے ہی ووٹ ان کے خلاف یوز کیے گئے, ان کی پرائم منسٹر کے, اور فلور کراسنگ کرا کے, نو کانفیڈنس کرا کے محترمہ کو ہٹایا گیا. اس چیز سے بچنے کے لیے نواز شریف صاحب نے 63A کیا. اس وقت محترمہ نے 17 سیٹس کے ساتھ اس کو سپورٹ کیا تاکہ فلور کراسنگ کا رستہ بند کیا جائے. یہ پھر مشرف صاحب نے LFO میں 2002 میں اپنی حکومت لانی تھی, وہ پیٹریوٹس کے تھرو لوٹے بنانے تھے, تب اس کو ریلیکس کیا گیا جس طرح آج اس فیصلے نے کیا ہے. مگر جب یہ 18ویں ترمیم آئی تو پھر یہ رستہ بند کر دیا گیا. اور شہباز صاحب اس کی ہسٹری بتا رہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں بیکاز آف رانگ ریزن دی چلیں, بدنیتی کی بنیاد پہ یہ کلوز آ گئے آئین میں. تو سپریم کورٹ نے اس آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ جو آئین سازوں نے جو یہ کلوز ڈالی ہے اس کے لیے بدنیتی ہے, اس لیے ہم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے. دیکھیں سپریم کورٹ نے آئین نے آپ کو ڈائریکشن دینی ہے. آئین جو ہے یہ کوئی 1000 صفحے کی کتاب نہیں ہے, چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے محرکات نہیں لکھے ہوتے, وہ علیحدہ فیصلوں کے تھرو یا سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے تھرو تفصیلات دی جاتی ہیں. صحیح ہے. آپ کو ایک فلور کراسنگ کی ڈائریکشن, ہارس ٹریڈنگ کی ڈائریکشن کے خلاف 63A کا, اور وہ ڈائریکشن یہ تھی نا کہ اگر کوئی ایبسٹین کرے گا, پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا تو سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, وہ ڈائریکشن یہی تھی نا. سر یہ بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ اس میں آپ اس کو یہ دیکھیں کہ صرف 4 ووٹس پہ آپ پہ ممانعت ہے کہ آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں کرنی, باقی MNA جو چاہے جس مرضی کو چاہے ووٹ کرے, وہ فلور کراسنگ کے زمرے میں نہیں آئے گی. مگر صرف 4 ایسے ووٹ ہیں جن میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بائی دا وے شامل ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے خلاف فلور کراسنگ کر کے ترمیم, فائنانس بل, عدم اعتماد, اور شاید وزیر اعظم کا چناؤ, اس طرح جو بھی ہے, وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس نہیں کریں گے. صرف یہ 4 ووٹ آپ نہیں دے سکتے. اگر آپ دیں گے تو آپ ڈیفیکشن کے زمرے میں آئیں گے. تو یہ جب آپ ڈیفیکشن کے زمرے میں آئیں گے تو کیا آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں, یہاں پہ آئین سائلنٹ نہیں تھا, مگر ایک چیز سائلنٹ تھا,
مگر آپ کی یہ سائلنس کو بھرنا کس نے ہے؟ یہ ویکیوم کو فل کس نے کرنا ہے؟ یہ تشریح کرنی کس نے ہے؟ آئین کی تشریح کون جس نے بنایا ہے اس نے نہیں کرنی تشریح، اور تشریح تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اور یہ روز مرہ کے ہر کیس میں آئین میں جہاں پہ پرابلم آتی ہے، قانون میں جہاں پہ آپ کو ابہام آتا ہے، آپ کورٹ جاتے ہیں، کورٹ اس کی تشریح کر دیتی ہے. اٹ از نیور کالڈ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ ایک آئینی منطق تھی کہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی اس کے ریزلٹ میں تو آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم کر دیا. نہیں، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ دا پرائم منسٹر از ویلڈ اگر آپ کے اتحادی پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے آپ کے پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دینا. وہ اس طرف دوسری سائڈ پہ چلا جائے، ووٹ آف کانفیڈنس از الاؤڈ، آپ کا پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. یہ تو جو یہ فیصلہ دیا ہے، اچھا فیصلہ لکھنے کا ایک اصول ہے اور میرے صدر صاحب اس پہ اچھا میں شہباز صاحب اس پہ آتا ہوں. میں اس اسپیسیفک نقطے پہ شہزاد صاحب آپ اپنی رائے دے دیجئے کہ ذرا وہ تو اس کو اس طرح جو کہہ رہے ہیں کہ بظاہر بڑا سمپلیفائی کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایک آئین ہے، اس آئین کی تشریح، وہ آئین بناتا پارلیمان ہے، اس آئین کی تشریح کرتی سپریم کورٹ ہے، اس نے تشریح کر کے دے دی. اس میں کیا اتنا شور ہو گیا؟ تو آپ اس بنیادی اصول سے اختلاف کرتے ہیں، آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے نہیں کرنی کیا؟ جی تشریح کرنی ہے، بالکل درست بات ہے، آئین کی تشریح کرنی ہے. ابھی اپنا کھوسا صاحب نے ایک بات کی کہ جہاں آئین سائلنٹ ہو تو وہ پھر ان کی توجیہ یہ ہے کہ وہ پھر وہ سائلنس یا وہ ایبسنس آف سم تھنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ اس کو سپلائی کر سکتی ہے. قانون کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کیسس اوماسس، یعنی اگر قانون ساز ادارہ کسی چیز کو کرنے سے بھول جائے تو سپریم کورٹ کو یا اعلیٰ عدالتوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اومیشن کو سپلائی کر سکے. ٹھیک ہے. اور جس ججمنٹ کا میں حوالہ دے رہا ہوں، گلتیزر اسی طرح کا کوئی نام تھا، 2021 سپریم کورٹ، اس میں سپریم کورٹ نے کہا یہ جو کیسس اومائسس کا پرنسپل ہے یہ آئین پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. آئین میں اگر کوئی اومیشن ہے تو وہ صرف اور صرف اس کو آئین ساز ادارہ سپلائی کر سکتا ہے. اب یہ بات کہہ کر 5 ججز نے اس کے بعد 3 ججز کا میجورٹی ججمنٹ اسی ججمنٹ سے انحراف کیسے کر سکتا تھا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ ایک ججمنٹ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آئین ساز ادارے نے اپنی وزڈم میں یہ طے کیا کہ صرف سزا ملے گی اگر آپ نے ووٹ ڈالا پارٹی ڈسپلن کے خلاف تو آپ ڈی سیٹ ہوں گے. اب اس کے اندر اضافہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کا تھا، پہلی بات. اب دوسری بات بھی میں عرض کر دوں کہ دنیا میں بہت سارے آئین ہیں جن میں فلور کراسنگ پر یہ سزا رکھی گئی ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس میں گو کہ آئین ساز ادارے نے تو نہیں کیا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک فیصلے کی روح سے یہ ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جانے کا ایک یونیک کانسیپٹ انٹروڈیوس کر دیا. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر فلور کراسنگ کرنے کے جرم میں آپ ڈی سیٹ بھی ہوتے ہوں اور آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہ ہوتا ہو. یعنی آپ نے جرم کیا بھی نہیں، آپ کو جرم کرنے سے روک دیا گیا اور آپ کو سزا بھی دے دی گئی. یہ منطق کم از کم ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے ایک مسلمہ حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ پارلیمان بیٹھ کر آفٹر اے لاٹ آف ڈیلیبریشن 18ویں ترمیم میں ایک شک لاتی ہے. اگر شک پسند نہیں، آپ حکومت میں تھے آپ ترمیم کر لیتے، نہیں اب ڈسکس کر کے آئین جو جس کو اختیار ہے وہ دوبارہ ترمیم کر لے. اور یہ بھی بتا دوں کہ 10 سال اس ملک میں آئین میں یہ مروج رہا کہ اگر آپ وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں گے تو آپ اگر اسی پارٹی سے ہیں تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. وہ سن سیٹ کلوز تھی. آئین ساز ادارے نے کہا کہ 10 سال کے بعد اس شک کا اطلاق ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین ساز ادارے کو پتا تھا کہ ہم نے ووٹ 10 سال بعد ووٹ کاؤنٹ کرنے کی ہم اجازت دے رہے ہیں. اس کو ذرا کنکلوڈ کرتا ہوں میں. اچھا پہلے تو یہ آپ بتائیے گا شہباز صاحب کہ اس کا مطلب جب آپ بھی ظاہر سپریم کورٹ بار کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، آپ ان کو آپ کے صدر ہیں شہزاد صاحب، تو اس کا مطلب کیا یہ جو درخواست دائر ہوئی یہ سپریم کورٹ بار بھی اس پر اس کا اتفاق نہیں ہے کیا؟ بطور ادارہ سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی، آپ ایڈیشنل سیکرٹری لیکن آپ کی رائے مختلف ہے، تو مطلب یہ کیا یہ درخواست بطور ادارہ دائر نہیں ہوئی تھی؟
یہ درخواست جی ہمارے سے پچھلی کیبنٹ نے کی تھی، احسن بون صاحب اس کے صدر تھے اور غالباً شاید اتفاق سے ہی کی تھی. ہمارے صدر صاحب میجورٹی کنٹرول کرتے ہیں جی، اور ہمارے صدر صاحب اس کو فالو کر رہے تھے. اس کو جو انڈیپینڈنٹ ہمارے ویوز ہوتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کیسز جو ہے وہ نارملی سپلائی نہیں کر سکتی کانسٹیٹیوشن میں. سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ گیپ کو نارملی نہیں کرنا چاہیے، مگر جہاں پر چھانگا منگا کی منڈیاں لگتی ہوں، جہاں پر سندھ ہاؤس میں ایم پی ایس کو پیسوں کے زور پہ بھرا جاتا ہو، وہاں پر تمہیں آئین ساز ادارے کو حالات دیکھتے ہوئے آئین تبدیل کر دینا چاہیے نا 2/3 سے. سپریم کورٹ کو تو جو مروج آئین اس کے مطابق میں فیصلہ دینا چاہیے نا، یا حالات کا زیادہ لینا چاہیے. دیکھیں حالات کی انٹرپریٹیشن آپ کی کچھ اور ہو سکتی ہے، میری کچھ اور ہو سکتی ہے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئین ساز ادارہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت کوئی آئین ساز ادارہ نہیں بیٹھا ہوا. اور جب آئین ساز ادارہ نہ بیٹھا ہو تو آئین کی تشریح سپریم کورٹ ہی کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی. آپ کی آئین ساز ادارے سے مراد آپ کی ایسی اسمبلی ہے جس کا پرائم آبجیکٹو آئین سازی ہو، یہ کہہ رہے ہیں ہم؟ جی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کو کہتے ہیں، اور وہ اسمبلی ایسی اسمبلی ہوتی ہے جس پر سارے ملک کا اتفاق ہوتا ہے. یہاں پر ایک ایسی اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے جس پر آدھا ملک تو فارم 47 کی اسمبلی اس کو کہتا ہے اور اس کی میجورٹی نہیں قبول کرتا. آج آپ کے پاس اگر آپ نمبر گیم گنیں تو نمبر اس ڈیفینیشن کے تحت تو 2018 میں نون لیگ کا اعتراض تھا کہ آر ٹی ایس والی اسمبلی ہے، تو یہ تو پھر اس طرح تو پاکستان میں تو ہر الیکشن کنٹروورشل ہوا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ. اور سر ویری ہمبلی دیکھیں، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیس چلایا لگایا کس طریقے سے گیا، اس میں ججز کو آئسولیٹ کس طریقے سے کیا گیا، اس کی ارجنسی جو کہ اس کی یوٹیلٹی اس کیس کی ختم ہو چکی ہوئی ہے. نہ اس میں حمزہ شہباز نے چیف منسٹر بننا ہے، نہ اس میں پرویز الہی نے چیف منسٹر بننا ہے. اگر میں اور آپ یہ کیس لے کر سپریم کورٹ جاتے تو ہمیں جرمانہ ہوتا کہ آپ کورٹ کا وقت ضائع کرنے آ گئے ہو. یہ تو کسی کیس میں نظر ثانی تو بہت معمولی بات ہے، بالکل معمولی سی بات نہیں ہے. نظر ثانی کا 1% چانس بھی نہیں ہوتا، 100 میں 1000 میں سے ایک شاید ایکسپٹ ہوتی ہے. اور یہ ایسا فیصلہ ہے جو کہ لاجیکل تھا، اور آپ جو ہے کورٹ نے ایک ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ بند کیا تھا. آج یہ فیصلہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ بہت ساری پارٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں جی 25 تاریخ سے پہلے ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس کو ایک شفاف طریقے سے بھی ریویو کو کیا جا سکتا تھا، اس کو آرام سے باقی ججز کو ان کانفیڈنس لے کے بھی کیا جا سکتا تھا. اس ریویو میں تیسرے جج صاحب کو کمیٹی میں بٹھا کر بھی کیا جا سکتا تھا. اس کی شفافیت پہ شاید ہمیں شک نہ ہوتا، مگر آج پورے پاکستان کی ملک بھر کی سپریم کورٹ نے بھی اس پہ احتجاج کیا. نوٹڈ سر، یہ اس کا فائنل کامنٹ شہزاد شوکت صاحب کر دیجئے، پھر بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں تاکہ وہ کل کے حالات پہ بیرسٹر صاحب سے بات کرنی ہے. میرا فائنل کامنٹ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا، اتنا سیریز آف ایونٹ اس طرح ابھی ایک سیاسی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی آج کی اس کیس کو لے کے، اس کو نان کنٹروورشل انداز سے بھی تو کیا جا سکتا ہے. فائنل ورڈ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا. جس طرح یہ پریزیڈنشل ریفرنس آیا، جس طرح یہ فیصلہ دیا گیا، میں اپنے کامنٹس اس پہ محفوظ کرتا ہوں. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. ہم سب بھی جو ہیں، ہم نے بھی نہیں رہنا، اداروں نے رہنا ہے. ہر ادارے کو آئین میں دیے گئے اپنے دائرہ کار سے باہر کام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر ہم نے بحیثیت ملک سروائیو کرنا ہے اور ترقی کے راستے پر چلنا ہے، میری استدعا ہے پہلی بات کہ ڈائیلاگ ایک بڑی اچھی چیز ہے. ہمیں فوری طور پر جو ہے گلیئرنگ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. یہ بالکل ایک خالص طور پر ایک آئینی نقطہ تھا جس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان، ہم بڑا ایک ذمہ دار ادارہ ہے، کوئی بھی اس کا صدر ہو سکتا ہے. احسن بھون صاحب ہوں، عابد زبیری صاحب ہوں، میں ہوں، ہم سب اپنی ٹینیور پورا کر کے جائیں گے. سپریم کورٹ بار وہیں پر کھڑی رہے گی. لہٰذا سپریم کورٹ بار کسی فرد کا کیس لے کر نہیں گئی تھی، یہ اس ملک کی آئین کی بقا اور بالادستی کا معاملہ اور اس کا فیصلہ آگے اب دیکھتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. شہزاد شوکت صاحب اور شہباز خورشید ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج ملک کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بہت ہی اگریسو پریس کانفرنس کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کل ایک ڈی چوک پہ مظاہرے کا اعلان کر چکی ہے. آج فیصل واڑہ صاحب نے ایک بہت ہی سخت پریس کانفرنس کی ہے. ابھی خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جناب وفاقی حکومت بھی رابطے کر رہی ہے کے پی کی گورنمنٹ سے کہ آپ یہ کل نہ آئیے، اس کے لیے دن چھوڑ دیجیے. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کے جناب بیرسٹر سیف صاحب، ان سے ہم اس حوالے سے پوچھتے ہیں. اور بیرسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں میں ذرا پہلے ویورز کو کوئکلی ایک جھلک سنوا دوں کہ محسن نقوی صاحب نے آج کن الفاظ میں کیا کہا ہے کہ جناب پھر اگر کل آئیں گے تو پھر جو ہاتھ لگا پھر ہم سے شکوہ نہ کرے، جو ہاتھ آئے گا کوئی شکوہ نہ کرے. پیراملٹری فورسز، آرمی. بیرسٹر سیف صاحب السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار ٹائم. پہلے تو بتائیے ایز وی اسپیک یہ پروگرام طے ہے کل آنے کا یا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ ظاہر سوال کا پس منظر یہ کہ ماضی میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں نا 11 آر پہ بھی، تو اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ یہ پروگرام حتمی ہے؟ نہیں جی، اس وقت تک تو ہمارا مصمم ارادہ ہے اور تیاریاں بھی مکمل ہیں کہ انشاءاللہ ہم کل خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ ڈی چوک میں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. رات گئے کوئی تبدیلی ہونے کا فیصلے میں امکان ہے؟ نہیں، تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے نا، نہ کوئی اس کی کوئی لاجک بنتی ہے. ظاہر ہے کہ خان صاحب کی طرف سے حکم آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جمعے کے دن ڈی چوک پہنچیں اور وہاں احتجاج کریں، تو ہم ان کے حکم کی تعمیل میں تیاریاں کر رہے ہیں، تیاریاں کر چکے ہیں. انشاءاللہ کل نکلنے کی تیاری ہے اور سچ تو کوئی ضرورت نہیں سامنے مجھے نظر آ رہی، یا کوئی ایسا کوئی امکان تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ہم اس کو مؤخر کریں، کیونکہ مؤخر کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواز نہیں. پھر کوئی جیل اگر کھل گئی اللہ صبح، پھر کسی نے کوئی پیغام بھیج دیا تو پھر کچھ ہو سکتا ہے لاسٹ ٹائم کی طرح؟ تو یہ تو مفروضوں پہ اور قیاس آرائیوں پہ کمنٹ کرنے کے مترادف یہ تو ہوا ہے نا سیاست، تھوڑے دن پچھلے دنوں ہوا ہے نا جی جی بالکل ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. اس ملک میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ ایک طرف آئین کی بالادستی کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی اور دوسری طرف آئین کو پامال کیا گیا ہے. اس ملک میں یہ بھی ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کو اور قانون کو کی علمبرداری کو قائم کرنے کا ایک ادارہ ہے، لیکن سپریم کورٹ بعض اوقات سیاسی مصلحت کے تحت ایسے فیصلے کرتا ہے اور آج کیا ہے ایک فیصلہ جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہیں. تو دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، لیکن ہم تو بہتری کے لیے اور پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے آ رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی اس وقت فی الوقت کوئی ایسا امکان موجود ہے کہ ہمارا فیصلہ تبدیل ہو جائے. ٹھیک سر، اس پریس کانفرنس کے بعد باقاعدہ طور پر کوئی رابطہ وفاقی حکومت یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کے پی کے گورنمنٹ سے ہوا ہے کہ صاحب آپ کل کے فیصلے پر نظر ثانی کیجیے؟ نہیں، ایسا تو کوئی رابطہ باقاعدہ باضابطہ طور پر بالکل نہیں ہوا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس باضابطہ رابطے کی کوئی گنجائش ہے. ہاں، اگر کوئی باضابطہ رابطہ کرنا چاہے تو اس میں کچھ ہماری میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میری اپنی ذاتی کمنٹس ہیں، ذاتی سوچ ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں جن کی وجہ سے اور جن کی تکمیل کے لیے اور جن کا اعلان کرنے کے لیے ہم وہاں آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، وہ مطالبات اگر ہمارے مان لیے جائیں تو ہم آنے کا ارادہ روک دیں گے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں آنے کی، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہوگی تو ہم نہیں آئیں گے. اور اس میں سب سے پہلی جو وہ ہے مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کے نام پر آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کو واپس لیا جائے. کوئی ضرورت نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنانے کی. بہت ہو گیا، انہوں نے قوم کی بہت خدمت کر لی، ان کے کارنامے جو ہیں وہ سنہری الفاظ میں پاکستان کی تاریخ میں لکھے جائیں گے. بس بہت ہو گیا، اب کسی اور کو موقع دیں جس کا حق بنتا ہے اور اس کو آنے دیں. رہ گئی بات باقی جو ہمارے مسائل ہیں، خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں، بے بنیاد ہیں، ان کو ختم کریں. بشرا بی بی کو رہا کریں، قانون کے نام پہ ان کے ساتھ ڈرامے بازی نہ کریں، ان کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک نہ کریں، ان کو تنگ نہ کریں. اور جو ہماری خواتین الیکٹڈ اور ہماری ذمہ دار خواتین ہیں ان کو رہا کریں، ہمارے قیدیوں کو رہا کریں. تو اور ملک میں آئین کی بالادستی قائم کریں گے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے احتجاج. یہ کسی دھرنے کی کال تو نہیں ہے نا؟ ڈی چوک پہ آ کے احتجاج ریکارڈ کرا کے منتشر ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں، خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ ڈی چوک پہنچیں، وہاں احتجاج ریکارڈ کریں. تو فی الحال ایز وی اسپیک تو یہی بات ہے، لیکن اگر خان صاحب کی طرف سے پھر حکم آتا ہے کہ دھرنا دیں تو دھرنا دیں گے، اگر وہ کہتے ہیں واپس جاؤ تو واپس چلے جائیں. اور ظاہر ہے اس سے پہلے بھی لیاقت باغ علی امین گنڈا پور صاحب کی منزل تھی، نہ پہنچ پائے رکاوٹوں کے باعث. تو کل کل تو جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ لیاقت باغ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ انتظامات ہوں گے روکنے کے. تو آپ کتنا کانفیڈنٹ ہے کہ ڈی چوک پہنچ پائیں گے؟ دیکھیں، انسان اپنی کوشش کرتا ہے، ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں ڈی چوک پہنچنے کی. راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم ان رکاوٹوں کو ہٹائیں گے اور چلتے آئیں گے. جہاں رک گئے وہاں رک جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ کوشش کریں گے، دوبارہ کے بعد بھی اگر ناکام ہوئے تو تیسری بار کریں گے. ویل کیپ آن ٹرائنگ ٹو ریچ اسلام آباد. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ جو ہے وہ اسٹرگل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ہمیں سپورٹ کرے گا اور ہم انشاءاللہ ڈی چوک پہنچیں. اینڈ سر فائنلی وہ اس سے پہلے چونکہ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کل پہلا
اس طرز کی ایکٹیویٹی ہے، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں ایک گولی مارو گے تو 10 گولیاں ماریں گے، ایک شیل چلاؤ گے تو رد عمل، تو اس طرح کی کسی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی سچویشن بنے جہاں پہ گولیاں چلنے کی نوبت آ جائے، ایسا اللہ نہ کرے۔ باقی محسن نقوی صاحب کے ڈائلاگ میں نے بھی سنے ہیں، بہت اچھے ڈائلاگ ہیں، فلمی سیٹ اپ کے لیے، فلمی اسکرپٹ کے لیے بہت مناسب ڈائلاگ ہیں۔ عملی دنیا میں اسکرپٹ نہیں چلتے، عملی دنیا میں ایکشن چلتا ہے۔ اللہ انہیں یہ توفیق ہی نہ دے کہ عوام پر گولیاں چلائیں۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی پولیس، پاکستان کی فوج، پاکستان کے رینجرز اس ملک کے ہیں اور ہم بھی اسی ملک کے ہیں، اور ہم کوئی ایسا ایجنڈا لے کے نہیں آ رہے جو کہ اس ملک دشمن ایجنڈا ہو، تو وہ کبھی بھی ہم پر گولی نہیں چلائیں گے۔ ہاں، اگر محسن نقوی صاحب یا مسلم لیگ نون کے گلو بٹوں میں ہمت ہے تو آ جائیں، بندوقیں اٹھائیں، فائر کریں، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ پولیس نے اگر کل منتشر کرنے کے لیے شیل برسائے تو جواب دیا جائے گا؟ شیل برسائیں، بے شک، پولیس ہمیشہ شیل برساتی ہے، ٹھیک ہے، شیل کا بھی ہمارے پاس علاج ہے، ہم نے ماسک بھی لیے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہمارے پاس سیلائن سولوشن بھی ہے، اور ہر وہ تدبیر ہے جو کہ ماسک شیل کا مقابلہ کرتی ہے، جو لاٹھی چارج کا مقابلہ کرتی، کریں گے۔ پھر جب انہوں نے کرنا ہے تو پھر ہم بھی کریں گے۔ ہم اپنا آئینی حق ریکارڈ کرنے آ رہے ہیں، ہمارا اپنا آئینی احتجاج کا حق ہے اور ہم وہ حق استعمال کریں گے۔ اگر یہ ڈنڈے برسائیں گے تو ٹھیک ہے، کرنے دیں، یہ بھی دیکھ لیں گے اپنا زور، ہم بھی اپنا زور دکھا دیں گے ان کو۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر صاحب۔ خیبر پختونخوا سے بات کر رہے تھے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور ظاہر ہے سارے کا سارا معمہ جو اتنا جو ہنگامہ برپا ہے وہ آئینی ترامیم کو لے کر ہے۔ آئینی ترامیم از آل اباؤٹ نمبرز، اس میں سینٹ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، ہسٹوریکلی بھی سینٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں وہ کیسے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے دونوں سینیٹرز کو زحمت دی ہے، دونوں پارٹیز کے، جناب افنان اللہ خان صاحب PMLN کے سینیٹر، جناب ہمایوں مومن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہمارے ساتھ ہیں، اور میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمایوں صاحب، معصومانہ سوال یہ ہے کہ ابھی یہی کہا جا رہا ہے نا کہ صاحب دیکھیے کیسا فیصلہ ہے، اس فیصلے کا تو ایک سیاسی اثر ہو جائے گا جو کہ اس حکومت وقت کو فائدہ دے گا۔ تو گزارش ہے کہ جب اصل فیصلہ آیا تھا تب بھی اس کا ایک سیاسی اثر ہی ہوا تھا نا، جس کے نتیجے میں حکومت باقاعدہ گر گئی تھی۔ تو فائدے کے نقصان کی بات نہیں، تب تو حمزہ شہباز صاحب کو جناب وہ 25 PTI کے MNAs تھے، فیصلہ آیا تو بس وہ ان کا پروگرام جاری نہیں رہ سکا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس فیصلے کا اگر آج ایک سیاسی اثر بنتا ہے اور وہ ناجائز ہے تو اس وقت بھی تو اس فیصلے کا ایک فوری سیاسی اثر ہوا تھا جس کے نتیجے میں حکومت چلی گئی تھی۔ ہمایوں صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے وسیم صاحب، اس طرح ہے، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اگر آپ پریمبل پڑھیں یہ جو 63A کا، تو اس کا جو بیسک پرنسپل وہ یہ تھا کہ پارٹی پالیسیز کے خلاف 4 چیزیں ایسی ہیں، مینلی پریونٹ کرنا چاہتے تھے فلور کراسنگ کو۔ جی ہاں، جب ہم بات کرتے ہیں فلور کراسنگ کی پریونشن کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی فلور کراسنگ کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو روکا جائے، اس کو کرنے نہ دیں۔ اگر آپ ووٹ دینے کا حق دے دیں گے اور وہ فلور کراس کر کے چلا جائے گا اور اس کے بعد اس کو آپ ڈی سیٹ کر دیں گے تو فلور کراسنگ تو ہو گئی نا۔ تو اس بیسس پہ میرے لحاظ سے وہ جو تشریح تھی وہ ٹھیک تھی، کیونکہ اس کا وہ دونوں کام پورے کرتی تھی۔ نمبر 1، وہ فلور کراسنگ کو پریونٹ کرتی تھی۔ نمبر 2، وہ جو فلور کراسنگ کرتا تھا اس کو پیونیٹیو، دوسرے لفظوں میں سزا دیتی تھی تاکہ آئندہ کوئی نہ کرے، اور یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنس سمجھا جاتا تھا۔ اگر آپ اس ڈیٹرنس کو ختم کر دیں گے تو پھر آپ کی فلور کراسنگ ہو جائے گی۔ اچھا، ہم مثال دیتے ہیں UK کی، ہم مثال دیتے ہیں وہاں پہ جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ بہت ہائی ہیں، جو انفارچونیٹلی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے یا بہت کم ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی 63A جیسے قانون جو ہوتے ہیں نا، ان کو کرنا پڑتا ہے کہ جس میں آپ کو 4۔ تو ہمایوں صاحب، پھر اگر آپ کو اتنا ہی تو پھر آپ نے اپنے دور میں اس کو سوچا کیوں نہیں کچھ تبدیل کرنے کا، بلکہ اس وقت تو آپ مستفید بھی ہوئے سے۔ میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں، میں سوال پوچھتا ہوں، اس پہ آپ سے آتا ہوں، لیکن شاید یہ افنان صاحب، میں آتا ہوں ہمایوں صاحب سے یہی سوال پوچھ کے جاؤں گا، چھوڑ کے گیا ہوں، لیکن افنان صاحب یہ بھی دیکھیے نا، آپ کے ہی ہاؤس میں یعنی کہ سینٹ میں ہی کل تک آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، جو کہ میرا خیال زیادتی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، کہ آپ لوگوں کے نمبر آن پیپر پورے تھے۔ اگر میں سنوں 64 نمبر تھا، آپ لوگ چاہتے تھے کہ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کو ہٹائیں، اس کے لیے آپ کا نمبر بڑا obvious پورا تھا، میجورٹی میں تھا، کھڑے ہوئے سارے 64 پورے تھے، ووٹنگ آئی 50، پھر رات میں کھانا ہوا پھر 64 پورے۔ تو اس وقت آپ کہتے تھے کہ یہ جمہوریت کا قتل ہے، یہ زیادتی ہے، یہ یوں ہے۔ تو اس وقت آپ کے خیال میں پارٹی مرضی کے خلاف ووٹ دینا جمہوریت کا قتل تھا۔ آج آپ کے خیال میں ضمیر کی آواز ہے کہ کسی کا فیصلہ ہے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کا تو کیوں نہ دے؟
کل کا حلال آج کا حرام کیسے ہو جاتا ہے عفنان صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے یہ دو مختلف باتیں ہیں. اچھا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 3 معاملات کے اوپر آپ فلور کراس نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کریں گے تو اس کی ایک پیونیٹیو میجر ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. جی ہاں, اور وہ ہے سی ایم کا یا پی ایم کا الیکشن یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, فائنانس بل یا منی بل. یہ 3 جو ہے ان میں سے کسی میں بھی آپ اگر کریں گے تو پھر آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. جی ہاں. اب یہ معاملہ 18ویں ترمیم میں انٹروڈیوس کرایا گیا, اور اس کے بعد بہت دفعہ اس طرح ہوا کہ لوگ ڈی سیٹ ہوئے. میں ایک ایم پی اے ہیں بلوچستان میں ایم پی اے رہ چکے, وہ ڈی سیٹ ہوئے, وہاں پہ انہوں نے فلور کراس کیا, بعد میں وہ سینیٹر بھی بن گئے. یہ انہوں نے مجھے خود ہی والی بات بتائی. اس کے اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں, مگر کمال یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا, اور صرف 2022 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت تھی, اس کو گرانے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا جناب جسٹس منیب صاحب کی طرف سے, اور باقی جو بینچ میں لوگ تھے کہ جو ہے وہ ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں نا, یہ اگر آئین کو لکھنے کا بھی انہوں نے لے لینا ہے ذمہ داری, ایگزیکٹو کے معاملات میں تو بہت انٹرفیئرنس آلریڈی ہے ہی, تو پھر باقی سارے اداروں کو بند کر کے یہ تو آئینی نقطہ ہو گیا نا, اور اس میں دم ہے. صحیح ہے. نہیں, میں تو اخلاقی سیاسی جمہوری حوالے سے بحث کر رہا ہوں, تو اس میں بتائیے کہ آپ کل تک آپ اس کو جمہوریت کا قتل قرار دیتے تھے اگر آپ کی پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی ووٹ دے دے, تو آج اگر پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی ووٹ دے دے گا آئینی ترامیم کے حق میں, تو وہ کیسے جمہوریت کا قتل نہیں ہوگا؟ اس وقت غلط تھے, آج غلط. دیکھیں میں نہیں, ہمارا بڑا کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے, اور ہمارا کنسسٹنٹ سٹینڈ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے بہت زیادہ کہ پارٹی پوزیشن بہت غلط ہے اور وہ اس کے اگینسٹ جانا چاہتا ہے, تو وہ جا کے ووٹ ڈال دے, وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. وہ آج بھی ہمارا یہی سٹینڈ ہے, آج سے 10 سال پہلے بھی یہی تھا. 18ویں ترمیم کے بعد سے ہمارا ایک بڑا جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن والا معاملہ ہے وہ بالکل غلط ہے, میں اس کو بالکل وہ نہیں کروں گا, لیکن اس میں تو کوئی ڈی سیٹ نہیں ہوا نا, اس میں تو پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ وہ تو سیکرٹ ہوتی ہے, سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کس نے کس کو ووٹ ڈالا. اس کا اس معاملے پہ اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اب مجھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں مختلف ہے. اچھا ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, اب یہی سوال آپ سے بھی, اصول تو چینج نہیں ہوتا نا, کسی کا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کل کو میری فیور میں تھا اس لیے بہت اچھا تھا, آج میرے خلاف تو بہت برا ہے. اسی واقعے کا حوالہ دیتا ہوں میں جس کا ابھی دیا, کہ ان کے بندے پورے تھے مشاہد صاحب لوگوں کے, لیکن وہ کاروائی ہو گئی آپ کے حق میں, ان کو بندے. اس وقت پی ٹی آئی نے اس کو سیلیبریٹ کیا, اس وقت پی ٹی آئی نے کہا کہ ابھی تم بچے ہو, تمہیں نہیں پتا سیاست کیسے ہوتی ہے. حالانکہ اس وقت بھی کہا, یہی جرا بات کہہ رہا ہے, حاصل بدنجو صاحب نے کہا کہ جنرل فیض صاحب کا فیض ہے سارا کچھ. اس وقت پی ٹی آئی نے کہا کہ تعویذ ہوتے ہیں, یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے, ضمیر کی آواز ہے, اس میں تو اچھی بات ہے, کسی کے ضمیر نے اس کو کہا کہ نہیں ادھر ووٹ نہیں دینا ادھر دینا, دے دیا. تو آپ آج اس پہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی نے باقاعدہ سیلیبریٹ کیا تھا اس کو؟ دیکھیں اگین میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اس میں یہ ہوا تھا, ایک تو جیسے عفنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس والے سوائے 4 چیزوں کے, عفنان صاحب نے 3 بتایا, چوتھا ہوتا ہے جب آپ کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس موومنٹ ہوتا ہے, وہ بھی چوتھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو چیز ہے, اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہ جیسے یہ بیلٹ وہ پتہ نہیں چلتا, اور اس میں یہ ہوا تھا کہ پی ایم ایل این کے 14 لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے, اس کو بیلٹ پیپر کے اوپر غلط جگہ پہ سٹیمپ کر کے اس کو ان ووٹوں کو کینسل کروا دیا تھا. اور یہ یاد رکھیے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں ایک ٹسل بھی چل رہی تھی. 5 ووٹ مسترد ہوا تھا, 5 باقی ان کے اس وقت. یہ دوسرے الیکشن کی بات ہو رہی ہے, پہلے میں اس طرح نہیں ہوا تھا, یہ 2018 والے کی بات ہو رہی ہے. اوکے, آپ جو 2021 کی کر رہے ہیں. جی ہاں میں تو اس کی ٹھیک میں اسی کی بات کر رہا ہوں. جب دوسری جو ہوئی تھی جس میں سنجانی صاحب بنے تھے سیکنڈ ٹائم, اس کی بات سیکنڈ ٹائم جب بنے تھے, جس میں ہم بھی جب ہم نئے الیکٹ ہو کر آئے تھے 2021 میں, تو اس وقت کی بات ہے. اچھا خیر, اینی وے بسائڈ دا پوائنٹ, دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو 4 چیزیں آپ کی کانسٹیٹیوشن میں ہیں, آپ نے ان کو لے کر چلنا ہے. اس لحاظ سے یہ چیز غلط ہے, لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوئی تھی میری نظر میں وہ ٹھیک ہوئی تھی کہ آپ کو 2 چیزیں کرنی ہے, پریونٹ کرنا ہے, اور اس میں آپ ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں یا اس کو پارٹی پالیسی کے خلاف کر لیں, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ چیز ہونا ضروری ہے. لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ از جو آج کا ڈیسیژن آیا ہے, اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی
کہ ایک تو یہ جب فائل ہوا تھا، یہ ریفرنس جب فائل ہوا تھا تو وہ اس کے جو ٹائم بار ہے اس کے بعد ہوا تھا، 30 ڈیز کی بجائے یہ 37-38 ڈیز میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس لحاظ سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس میں 3 ججز کا کہا ہوا ہے کہ 3 ججز کا وہ بنے گا، پینل بنے گا اور وہ کریں گے، جس میں چیف جسٹس ہے اور 2 سینئر موسٹ ہوں گے، سیکنڈ اینڈ تھرڈ ان لائن یا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ان لائن۔ ہاں وہ تو ظاہر ہے، یہ سارے آرگومنٹس عدالت میں بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی مجھے افنان صاحب نمبر پورا ہو جائے گا آئینی ترمیم کے لیے؟ میں آپ کے ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، سینٹ کی۔ جی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وقت ہماری تعداد سینٹ میں تقریباً 54 سینیٹرز کی ہے، اور کس جماعت کی ملا کے؟ پیپلز پارٹی، نون، ایم کیو ایم اور جو کچھ ہمارے اتحادی ہیں ان کی ملا کے، اس میں اے این پی اور پی ٹی آئی علماء اسلام نہیں ہے، اور آف کورس پی ٹی آئی نہیں ہے، صحیح، اور پی ٹی آئی تو آف کورس بالکل نہیں ہے، پی ٹی آئی تو بالکل آف کورس نہیں ہے، اور کچھ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ باپ کس کے؟ باپ پارٹی میں رہا، کس کے ساتھ؟ باپ کو میں نے ڈالا ہوا ہے اس کے اندر، باپ ہے ہمارے ساتھ، باپ آپ کے ساتھ ہے، پھر تو ہو جائے گا میرا خیال ہے۔ جی ہم انشاءاللہ نمبرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ ہم پورے کر لیں گے، اور یہ آئینی ترمیم اس وقت ملک کی ضرورت ہے، اور اس کو پورا کرنا جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ جہاں تک بات آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ایک بھی بندہ توڑے بغیر اور مولانا کی حمایت کے بغیر سینٹ میں بندہ پورا ہے؟ نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور اے این پی اور کچھ انڈیپینڈنٹ کو ملا کے یہ کام ہوگا۔ ہاں اوکے سو مائنس اگر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا ساتھ نہیں آئے تو پھر آئینی ترمیم سینٹ میں منظور نہیں ہو سکے گی؟ دیکھیں مولانا اگر ظاہر نہیں آئے تو پھر کوئی اور طریقہ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے وہ سمجھائیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک اسٹوڈنٹ آف جرنلزم کے۔ دیکھیں وہ آپشن جو ہے وہ بڑا سمپل سا یہی ہے کہ اگر ہم کسی کو کنونس کر لیں کہ وہ پارٹی لائن کے اگینسٹ ووٹ ڈالے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، اس کو نیا الیکشن لڑنا پڑے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمایوں صاحب، اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، کہیں پہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے یہ معاملہ۔ ہاں صحیح ہے۔ اور میں ایک بات اور یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو آج یہ فیصلہ آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور یہ جو سیاست کی جاتی تھی سپریم کورٹ میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے حق میں، جس کی وجہ سے پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا رک گیا، یہ اس چیز کو ریورس کیا گیا۔ یہ اس طرح کے یہ کوئی جو سپریم کورٹ ہے وہ کوئی جسٹس منیب کے گھر کی اپنی مرضی کے فیصلے کہ میں فلانے پارٹی کو حکومت کو گرانا ہے، فلانے کو لانا ہے، تو آئین کو ری رائٹ کرنے لگ گئے ہیں بیٹھ کے۔ ان لوگوں کو کس نے اختیار دیا یہ آئین کو ری رائٹ کرے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں وہ آئینی ترمیم بھی ہونی چاہیے کہ کوئی آئین کو ری رائٹ کرے جج تو اس کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی ہو۔ یہ انہوں نے مذاق بنا لی ہے، یہ خود اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود آئین کو لکھیں گے بھی، خود ہی اس کی تشریح بھی کریں گے، خود ہی فیصلے بھی دیں گے، خود ہی انتظامیہ کا کام بھی کریں گے، مطلب یہ جج، جوری اور ایگزیکیوشنر یہ سارے خود ہی ہو جائیں گے۔ ان کی وجہ سے سپریم کورٹ جو ہے اس کی رسپیکٹ ٹارنش ہوئی ہے، اس پورے جو آئینی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی رسپیکٹ خراب ہوئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے سیاسی ایجنڈوں کی وجہ سے، اس کے معاملات سیدھے کرنے کے لیے۔ یہ نوٹ یہ سر ٹورڈز دی اینڈ ہمایوں صاحب، احتجاج آپ کا حق ہے، آپ کو روکا گیا ہے، نہیں روکا جانا چاہیے تھا، لیکن 9 مئی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ روکنے کے لیے 9 مئی کی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن اس بیک گراؤنڈ میں جائے بغیر ٹورڈز دی اینڈ ابھی تو وہ اسپیسیفک بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں صاحب سربراہان مملکت بیرون ملک والے باہر کے وہ پاکستان میں ہیں، آگے شنگھائی کارپوریشن ہونا ہے، سعودی عرب کا وفد آنا ہے، یہ 17 اکتوبر تک رک جائیں بھائی، اس کے بعد کریں احتجاج۔ تو یہ اس ایک چیز پہ تو غور کیا جا سکتا ہے، کل ڈی چوک پہ احتجاج جب ایک سربراہ مملکت ہوں گے، سربراہ مملکت، اور آگے شنگھائی ہونا ہے، اس پہ غور نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جانا چاہیے ہمایوں صاحب؟ دیکھیں وسیم صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ابھی آپ نے پوچھا تھا، میں ایک 5-10 سیکنڈ کے کمنٹ کروں گا، جب آپ نے پوچھا تھا نمبرز پورے ہو جائیں گے، میں سمپل سی بات بتاتا ہوں، اگر جے یو آئی اے اور اے این پی تو ان کے ساتھ ہے، یاد رکھیں ان کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، جے یو آئی اور مینگل یہ 5 اور 2 7 ہوتے ہیں، اگر یہ 7 ان کے ساتھ مل جائیں تو ان کے میرے خیال میں 64 ہو جاتے ہیں، یہ تب بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیئرمین ہے دیٹ از انکلوسیو آف 64،
اگر چیئرمین ووٹ نہیں ڈالتا تو ان کے 63 ہوتے ہیں. ون وے اور اندر وے دے ہیو ٹو ہیو 1% ہوا ہے تو میرے یا 65 ہو جاتے ہیں تو ایک بندے سے یہ پھر بھی مار کھاتے ہیں. یعنی کم سے کم آپ کا ایک بندہ فلور کراس کرے تو ان کی گنتی پوری ہوتی ہے انکلوڈنگ مولانا. اگر جے یو آئی نہیں جاتی تو یہ مطلب فرض کرے جے یو آئی نہیں جاتی تو ان کو پھر 5 یا 6 بندوں کو توڑنا ہوگا. 5 یا 6 بندے توڑنا ان کے لیے پاسبل میرا نہیں خیال کہ 6 چھوڑے ایک کو بھی توڑنا. آپ نے 14 توڑے تھے تو ان پہ 5-6 جتنا تو بھروسہ رکھیں. مان لے میری بات, پی ٹی آئی میں بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ کوئی ڈونٹ نہیں کھانا چاہتا آج کل, ٹھیک ہے نا. آج کل ڈونٹ سے کافی وزن بڑھ جاتا ہے. چلے گی میں سمجھتا ہوں اس رویے کی کوئی بھی ایسا بات نہیں کرنی جس سے اس رویے کی حوصلہ افزائی, لیکن الگ بحث ہے چلیں. لیکن دیکھیں آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں ہو پائے گا, ان کو نمبر نہیں مل رہے, سینٹ نہیں ہو رہا. آپ نے میرے سے زیادہ ٹریول کیا ہوگا, ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے ساتھ ٹریول کیا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ وہاں پہ جب ہیڈ آف دا اسٹیٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کے احتجاج ہوتے رہتے ہیں. Having said that thing, اگر یہ لاہور میں ہمارا جلسہ ہونے دیتے اور اتنی بدبودار جگہ پہ نہ کرتے جتنی بدبودار ان کی سوچ ہے تو پھر ہم شاید کچھ نہ کرتے. اگر یہ ہمیں فرض کرے اگر وہ بھی ہو گیا تھا اس کے بعد اگر ہم نے پنڈی میں کال کی تھی کہ ہم ایک احتجاج کرتے اور یہ راستے نہ روکتے ہم احتجاج کرنے دیتے, ہم کہاں کر رہے تھے؟ ایک باغ میں کر رہے تھے, لیاقت باغ میں کر رہے تھے, کرنے دیتے احتجاج ہم کر لیتے. لیکن when you do not understand the dynamics of politics تو پھر آپ اپنے لیے خود ہی گڑھا کھودنے شروع کر دیتے ہیں. اب انفارچونیٹلی ان لوگوں کل ہوگا احتجاج اور ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا. احتجاج اگر ڈی چوک پہ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا. آپ ڈی چوک تک کھلا رکھیں, باقی آپ بے شک بند کریں. آپ کو اس سے کوئی ڈائیورژن ہونی چاہیے, لیکن دیکھیں جن کے دل میں خوف ہو, جن کے دل میں ڈر ہو, جن کی جڑیں عوام میں نہ ہوں, وہ تو پھر اس قسم کی ساری الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے نا. لیٹس سی. تھینک یو سر. لیٹس سی. آئی ہوپ کہ زیادہ کوئی ناخوشگوار مناظر نہ دیکھنے میں آئے. لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا اگر یہ احتجاج کال آف نہیں ہو جاتا تو. زندگی سے اگلے پرائم میں ہوگی ملاقات انشاءاللہ.